بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں کے ہونہار بچوں، یہ ہمارا آج کا موضوع گلاب حصہ دوم۔ پہلے حصے میں ہم نے گلاب کے بارے میں بتایا تھا کہ گلاب کہاں پیدا ہوتا ہے، گلاب کی حفاظت کیا ہے، اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور کہاں کہاں پہلے اگایا گیا تھا۔ تو آپ دوسرے سے میں اس کے مزید جانکاری لیں گے۔ گلاب کا مصنف سید محمد شعیب رضوی ہے، یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ گلاب جیسی حسین نعمت اپنے رنگ، خوشبو اور فوائد کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو گلاب ایک ایسا پھول ہے جس کو ہر کوئی، امیر غریب، چھوٹا بڑا، مرد عورت، ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ گلاب ایک ایسا پھول ہے، دنیا میں بہت سے پھول ہیں لیکن گلاب کو جو اہمیت ہے وہ اور پھولوں میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سبھی پسند کرتے ہیں۔ روم اور یونان، یہ دو ملک ہیں، روم اور یونان کی قدیم اور مقدس کتابوں میں، ان کے روم اور یونان کی جو مقدس کتابیں ہیں، ان کتابوں میں گلاب کو محبت کا دیوتا مانا گیا ہے۔ کہ یونان اور روم کی قدیم اور مقدس کتابوں میں گلاب کو محبت کا دیوتا مانا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی راز کی بات کسی کو کہنی ہوتی ہو یا بتانی ہوتی تو وہ گلاب کی پھولوں کی کیاری یا اس جگہ کا انتخاب کرتا تھا جہاں گلاب کے پھول ہوتے تھے۔ کتنی اہمیت انہوں نے گلاب کو دی تھی۔ تو ادیب بھی اس کے پیچھے نہیں رہے، تمام دنیا کے ادبی حلقوں میں گلاب کو اونچا مقام ملا۔ ادبی حلقوں میں جو شعراء حضرات ہیں، ادیب ہیں، انہوں نے اپنے نظموں، شعروں یا اپنے مکالموں میں گلاب کی بہت ہی تعریفیں کی ہے اور اس کو اونچا مقام بخشا ہے۔ فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں شاعر حضرات نے گلاب کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 1863 میں جمال الدین افغانی جو ایک بہت نے پیرس کا دورہ کیا۔ جمال الدین افغانی نے پیرس کا دورہ کیا اور وہاں ان کی ملاقات ایک عظیم ادیب، جو کہ وہاں کا عظیم ادیب وکٹر ہیوگو سے ہوئی۔ جمال الدین نے اس سے ملاقات کے دوران پوچھا کہ تم یہ بتاؤ مجھے کہ دنیا کی کون سی شے سب سے خوبصورت آپ کو لگتی ہے؟ تو وکٹر نے ایک دم اس کو جواب گلاب دیا، کیونکہ وہ گلاب کی اہمیت جانتا تھا۔ چونکہ پیرس کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ سارے یورپ پیرس شہر میں گلاب ہی گلاب ہے، ہر جگہ گلاب ہے۔ گلاب کو عربی میں ورد اور فارسی میں گل سرخ کہا جاتا ہے۔ باقی تمام پھولوں کو فارسی میں گل کہتے ہیں، لیکن ایک ہی پھول یعنی کہ گلاب کو گل سرخ کہا جاتا ہے۔ آج کل سائنسدانوں نے ہائیبرڈ یعنی کہ پھولوں کو دگلانا، دو پھولوں کو ملا کر نئے گلاب بنائے ہیں۔ کل سائنسی دور ہے، گلاب کے پودے کو بھی ہائیبرڈ یعنی دگلائے پودے بھی بنائے گئے ہیں۔ سائنس میں دو پودوں کو ملا کر تیسرا پودا جنم دیتا ہے۔ ایسے پودے بنائے جن کو ہائیبرڈ یا دگلائے پودے بھی کہا جاتا ہے، بنائے گئے، جن میں پورے سال پھول نکلتے ہیں۔ ایسے پودے جن میں سال بھر پھول نکلتے ہیں، لیکن جو خوشبو اور رنگ روایتی گلاب میں ہے وہ ان پھولوں میں نہیں ہے۔ یہ پھول سال بھر کھلتے ہیں لیکن خوشبو اور رنگ کے روایتی گلاب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا ایک ملک ہے۔ انڈونیشیا میں ایک سیاہ یعنی کالے گلابوں کا باغ بنایا گیا۔ جارجیا بھی ایک ملک ہے۔ جارجیا میں کالے گلاب بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جارجیا میں کالے گلاب یعنی سیاہ گلاب بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک واقعہ ہے کہ انڈونیشیا سے ایک وفد ہندوستان آیا تھا۔ وفد کی صورت میں کچھ لوگ آئے تھے سیاح،
اور ان کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور دانشور ہیں جو ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں. تو ان کی ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین سے ہوئی. باتوں باتوں میں کالے گلاب کا ذکر ہوا. تو جو یہ وہ بتایا تھا تو وہ ان کا ملاقات ڈاکٹر ذاکر حسین سے ہوئی. تو باتوں باتوں میں کالے گلاب کا ذکر ہوا. تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے حیرت سے جواب دیا کہ گلاب اب کالے ہونے لگے ہیں. انہیں حیرت سے جواب دیا. شاید کیا پتا ان کو پتا تھا کالے گلاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اسی وجہ سے انہوں نے حیرت سے جواب دیا کہ گلاب بھی اب کالے ہونے لگے ہیں. کہا جاتا مغل بادشاہوں نے گلاب اگانے میں کافی رقم کثیر خرچ کی. آپ نے پہلے چیپٹر میں آپ کو پہلے جو حصہ اول تھا اس میں بتایا تھا کہ مغل بادشاہوں نے بہت سے گلاب کے باغ اگائے ہیں. تو لیکن کہا جاتا ہے کہ شاہی جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے کالے گلاب کا ایک باغ لگایا تھا. شاہی جہاں کی بیٹی جہاں آرا اس نے بھی کالے گلاب کا باغ لگایا تھا, لیکن بعد میں اس کو فروغ نہ مل سکا. گلاب جس طرح رنگ و خوشبو کے لیے مشہور ہیں, جس طرح رنگ اور خوشبو کے لیے گلاب مشہور ہیں, اسی طرح اپنی قد و قامت کے لیے بھی مختلف ہے. ان کی قد و قامت مختلف ہے. یعنی کہ کچھ چھوٹے گلاب ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں. کچھ گلاب اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ہاتھ میں بہت سے گلاب لے سکتے ہیں, لیکن کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں کہ ٹوکری میں چند ہی گلاب سما سکتے ہیں. اسی طرح پودے بھی کچھ بونے یعنی چھوٹے پودے ہوتے ہیں, کچھ بڑے دراز کا پودے ہوتے ہیں. تو اس طرح گلاب مختلف شکل میں پائے جاتے ہیں, چھوٹے بھی بڑے بھی, اور رنگ میں ان میں مختلف ہوتے ہیں.